اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکذبوہ پس انہوں نے جھٹلایا اسے فاہلکناہم تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ نشانی وما کانا اور نہیں تھے اکثر ہم ان کے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے۔ اب جب انہوں نے انہیں خبر دی کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے، مجھے اس دن کا خوف ہے، ایک عظیم دن آنے والا ہے جس دن اللہ کے نافرمانوں کو سزا دی جانے والی ہے، تو یہ جو قیامت کا دن ہے اس کا تو ہر ایک انسان کو واسطہ ہونا ہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی انسان کا ایک موت کا جو ایک حقیقت ہے وہ بھی تو ہے نا۔ اب وہ موت کس صورت میں آتی ہے؟ کسی حادثے کی صورت میں، کسی اللہ کی سزا کی صورت میں، کسی بیماری کی صورت میں، تو اس کا بھی ہر ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے نا، اس کو اپنے پیش نظر اپنا انجام رکھنا چاہیے۔ جب انسان اپنے اس انجام کو جھٹلا دیتا ہے یا پس پشت ڈال دیتا ہے تو وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کی قوم، یہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا، تو اس کی قوم مختلف سماجی اخلاقی نافرمانیوں میں مبتلا تھی، تو ان کو خبردار کرنے کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث کیا اور انہوں نے جا کر اپنی قوم کو خبردار کیا، پوری کوشش کر ڈالی لیکن قوم نہ سمجھی، باز نہ آئی، بجائے کہ اس کی تصدیق کرتے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اور یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ قلب سے تصدیق کرے انسان اور زبان سے اس کا اظہار کرے ان حقیقتوں کا جو کہ لازمی ہیں، ہونے والی ہیں۔ انسان کا ایک خالق ہے، مالک ہے، اس کو بھیجا گیا، تو اگر وہ بھول بیٹھتا ہے تو اللہ اس کی یاد دہانی کے لیے اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں۔ تو جو انسان ان کو مان لیتا ہے، ماننے سے صرف باکام نہیں ہوتا، اس کی تصدیق بھی کرنی پڑتی ہے۔ جو انسان تصدیق کی بجائے اس کی تکذیب کر دیتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے، تو وہ اپنی بدبختی کے خود دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جب انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اللہ نے جو ان کو خبردار کرنے کے لیے جو پیغام بھیجا، تو انہوں نے کیا جھٹلایا۔ جیسے جھٹلایا انہوں نے، تو پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کو ہلاک کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ جو اس رہتی دنیا میں جو انہوں نے جینا تھا، ان کا جینا ختم، اور ان پر ایسا عذاب بھیجا گیا جس عذاب نے ان کا اس دنیا میں کام تمام کر دیا۔ وہ جو نعمتوں میں، وہ جن آسائشوں میں مشغول تھے، وہ سب جاتی رہیں ان سے۔ ان فی ذالک لآیۃ، اب اس میں ایک نشانی ہے۔ اب اس نشانی کو اس کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب آ جایا کرتا ہے۔ اب اس کو لیکن اللہ کی ذات کیا فرماتی ہیں؟ وما کان اکثرہم مؤمنین، ان کی جو اکثریت تھی وہ ماننے والے ہی نہیں تھی۔ اور آج ہماری جیسے اکثریت وہ اس حقیقت سے انکار کر رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ ہم بھی تو اپنے انجام سے، آخرت کے اس عذاب سے، سزا اور اس جزا کو ہم نے بھی تو پس پش ڈال رکھا ہے نا۔ ہماری بھی اکثریت اس کو تسلیم نہیں کر رہی، مان ہی نہیں رہی۔ ماننے کے بعد اس کی یا تو تصدیق ہوتی ہے، کسی پیغام کے پہنچ جانے کے بعد اس کی تصدیق ہوتی ہے، یا پھر اس کی تکذیب ہوتی ہے۔ ہم اپنے انداز سے اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اور ہماری بھی اکثریت اس بات کو مان نہیں رہی کہ ہم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ جو گزشتہ اقوام گزری، تو ان کی باقیات، ان کے جو شہر تھے،
جو ان کی بود و باش تھی ان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اگر جائے انسان ان کو دیکھے تو اس کو عبرت حاصل ہو، بجائے ہم اس سے عبرت حاصل کرنے کے ہم دنیا کے دھوکوں کی طرف مبذول ہو گئے۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے تھے، ہم یہاں مسافر تھے، ہم نے اس کو اپنی منزل بنا لیا اور ہم اپنی حقیقی گھر کو اپنے انجام کو بھول گئے۔ تو اپنے انجام کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ نے ہماری عبرت کے، ہمارے لیے سبق کے، ہماری نصیحت کے ہر طرف سامان موجود کر رکھے ہیں۔ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، سبق حاصل کرنا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، حقیقت ہیں، یہ ان سے عبرت حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔